اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے اب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس چینل کے بارے میں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ خان صاحب کو جو خوبی دیگر سیاستدانوں سے منفرد کرتی ہے وہ ہے ان کی یک رخی۔ بندہ پسند ہے تو ضرورت سے زیادہ پسند ہے، اور وہی بندہ ناپسند ہے تو بے پناہ ناپسند ہے۔ خان صاحب بیک وقت بہت سے محاذ کھولنے کا جھانکا ضرور دیتے ہیں، مگر عملاً ایک وقت میں کسی ایک کو ہی نشانہ بناتے ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو دوسرے کھلونے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا پھر ٹائم پاس کے لیے پرانے کھلونے کو توڑ کے ہی ریورس انجینئرنگ کا مزہ لیتے ہیں۔ مثلاً 90 کی دہائی میں نواز شریف ان کی گڈ بک میں جب تک تھے تب تک تھے، پھر اسی نواز شریف کے پیچھے پڑے تو گو نواز گو کے سوا فضا میں کوئی نعرہ نہیں گونجا۔ اس ون ڈش حکمت عملی سے بیزار ہوئے تو مینیو میں زرداری کو بھی بطور سلاد رکھ لیا، اور اسی سلاد پر مولانا فضل الرحمن کی گارنش بھی پھیر دی۔ جب اقتدار میں آئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے تمام گھوڑے کھول لیے اور پوری پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن کی رتھ میں جوت دیا، اور جب جنرل فیض حمید پسند آئے تو ایسے پسند آئے کہ ان کی خاطر قمر جاوید باجوہ سے بھی بھڑ گئے۔ فوج میں اگرچہ سپہ سالار بااختیار ہوتا ہے، مگر وہ حکمت عملی سمیت تمام اہم فیصلے پرنسپل سٹاف آفیسرز اور کور کمانڈرز کو اعتماد میں لے کر ضروری مشاورت کے ذریعے کرتا ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں یہی بنیادی فرق ہے، مگر خان صاحب اس بابت حق الیقین کی سطح پر ہیں کہ ماشاء اللہ نہ لگانے والا سادہ سپہ سالار بھی پوری سپہ کو اپنی من مرضی کے مطابق جیسے چاہے چلا سکتا ہے، اور آئی ایس آئی کا سربراہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی بھی نہیں سنتا۔ چنانچہ خان صاحب کا نیا باجوہ ڈاکٹرین بھی اسی سوچ کی پیداوار ہے۔ اس وقت نہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، نہ فیض حمید جنرل ہیں، اور نہ ہی قمر جاوید باجوہ سپہ سالار، مگر خان اعظم جب تک دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن جاتے تب تک ان پر باجوہ پن طاری رہے گا، اور ہر جلسے، انٹرویو اور قوم سے ہفتہ وار خصوصی خطاب میں باجوہ کا نام لے کر ہاتھ پھیلا پھیلا کے تانے کوسنے جاری رہیں گی، تاوقتی کا توپ دم کرنے کے لیے کوئی نیا حاضر یا غائب ہدف ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بھرے اسٹیڈیم کی تالی پیٹ توجہ مسلسل خود پر رکھنے کے لیے باجوائی وکٹ پر نیٹ پریکٹس جاری رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اپنے اقتدار کی ناکامیوں کی ٹاکیاں سابقین کے سنگوں سے باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی قابل قبول ہوگا کہ میری گلی میں پچھلے 4 برس سے اس لیے پانی کھڑا ہے کیونکہ باجوہ نے سولنگ نہیں لگانے دی۔ خان صاحب کی کچکچیاں اپنی جگہ پر انتخابات تب ہوں گے جب اطمینان ہو جائے گا کہ کسی کو اتنی اکثریت حاصل نہ ہو جائے کہ وہ آئین و قواعد و ضوابط کو من مرضی سے موڑنے یا بدلنے کی کوشش کرے، اور روایتی
توازن طاقت کو گڑبڑا دے اور ویٹو پاور پر بھی قبضہ کر لے۔ خان صاحب چاہیں یا نہ چاہیں انہیں بادشاہ گھروں کی بااعتماد مسلم لیگ کاف اور اسی کماش و خمیر سے اٹھی کچھ دیگر ضروری جماعتوں کو ساتھ لے کر ہی چلنا پڑے گا۔ خان صاحب کو دوبارہ اقتدار کی قیمت حسب سابق دل پر پتھر رکھتے ہوئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں ادا کرنا پڑے گی اور قطعی اکثریت کی خواہشاتی گولی کو سادہ اکثریت کے پانی سے نگلنا پڑے گا۔ وہ چاہے جتنے نئے گیت گا لیں مگر میوزک نہیں بدلے گا، نہ طبلے بدلیں گے نہ ہی سازندے۔ اس کوچے میں بیساکھیاں نہ بیچی جا سکتی ہیں نہ خریدی جا سکتی ہیں، کرائے پر طے شدہ مدت کے لیے ضرور فراہم کی جا سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ تو کھیل کے قوانین ہضم کرنے کی مشق سیکھ چکے ہیں۔ خان صاحب کو اس دائرے میں رکھنے اور اس کا عادی بنانے کا کام گجرات کے چودھریوں کے ذمے ہے۔ جب تک چودھری پہرے دار ہیں تب تک اسٹیبلشمنٹ کو کوئی غم نہیں۔ ایسے ماہر استادوں کے ہوتے ہوئے غیر جانبداری کے چسکے لینے میں بھی کیا حرج ہے۔ ایک سینئر چینی سفارتکار نے پاک چین قربت پر ناک بھون چڑھانے والے اپنے ہم منصب امریکی سفارت خار سے کہا تھا کہ پاکستان اس خطے میں چین کا اسرائیل ہے۔ اس نتیجے پر پاکستان بالخصوص پنجاب کی سیاست میں مسلم لیگ کاف اسٹیبلشمنٹ کا اسرائیل ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر طاقت کی منڈی میں اپنی فصل کے اچھے دام چاہیے تو کاف لیگ کو اڑ دیے بغیر کوئی راستہ نہیں، ورنہ تو فصل سستی بیچنے کے خواہش مندوں کی قطار بندی ہے۔ کاف سے صرف قائد اعظم نہیں ہوتے، کاف سے کینچی بھی ہوتی ہے اور کینچی ہر کسی کو کاٹ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور قوم یوتھ سے بھی عرض ہے کہ ناراض نہ ہوا کریں، تجزیہ کاری کو صرف تجزیہ سمجھ کر ہضم کر لیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔